السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 10 مئی 2022 فرینکفرٹ جرمنی کے اندر صبح تقریباً 9 بجے کا ٹائم ہونے والا ہے، اور صبح کی جو زندگی کی چہل پہل ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ ایک دو دن سے خبریں ایک دو چل رہی ہیں، دل کر رہا تھا اس کے اوپر اپنی جو کیا کہتے ہیں رائے، ایک چھوٹی سی رائے وہ دے دی جائے۔ باقی ہر انسان جو ہے اس کی نظر میں ہر بات یا ہر خبر کے اوپر اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہوں گی، جتنی بھی ان کے سب سے بڑی خوبی ان کی کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ محب وطن اس سینس میں کہ جب پوری پاکستانی کریم یا وہ جو لیڈرز وہ اس کو کھا رہے ہوں، اپنی دھرتی ماں کو کھا رہے ہوں، اللہ نے جو اس کو نوازا ہے مختلف قدرتی سورسز سے، ان کو کھا کے اپنے اثاثے باہر بنا رہے ہوں، اور ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہے کہ یہ کام غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچرلی طور پہ وہ لالچی یا پیسے کا ہوس رکھنے والا انسان نہیں بنایا۔ یہ ان کی اپنی خوبی تو نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک خوبی ہے کہ ان کو لالچ یا ہوس نہیں ہے، اور یہ نیچرلی طور پہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ان کی جو باتیں ہوتی ہیں پاکستانی قوم کو بچانا، ملک کو بچانا، اس کی ہمدردی، اس کی ترقی میں، وہ باتیں جب ہم سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ عمران خان آج کے دور میں واحد لیڈر ہے جو ہمدرد ہے پاکستان کا، اور اس کو بچانا چاہتا ہے، ملک میں اس کا نام بنانا چاہتا ہے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ برتن جتنا بھی مضبوط ہو، جتنا بھی چمکدار، اتنا ہی اس کو سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے۔ انسان جتنا بھی عقل مند ہو، اس کو اتنی زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسے لوگ یا اس کی دوستی یا اس کا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے جو بدنام معاشرے میں مذہبی بنیاد پہ یا لوگوں کی نظر میں بعض معاملات میں بدنام ہوں، یا ان کے بعض اقدام یا ان کی بعض باتیں ایسی ہوں جو اسلامی تعلیم کے خلاف ہوں۔ کیونکہ سب سے بڑی ذات جو وہ تو خدا تعالیٰ ہے، سب سے پیدا کرنے والا دنیا کو، لیکن اس کے بعد اگر آسمان کے نیچے کوئی ذات مقدم ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب ان کی تعلیم کو اگر سامنے رکھیں تو اس تعلیم کے برخلاف کوئی بھی شخص جو بظاہر دنیا میں جتنا بڑی عہدے رکھتا ہو، جتنا بڑا مقام رکھتا ہو، عزت رکھتا ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ایک برتن، مضبوط برتن، اس کے اندر چھید کر دیا جائے، اس کے اندر سوراخ کر دیا جائے تو وہ برتن کی مضبوطی وہ سب ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ ایک صاف ستھرا کپڑا ہو، اس کے اوپر اگر داغ لگ جائے تو وہ کپڑے کے ستیہ ناش ہو جاتا ہے پورے کپڑے کا۔ اب اگر عمران خان صاحب جتنے بھی اچھے ہوں لیڈر، اب ہمیں اللہ تعالیٰ نیتوں کے بھید زیادہ جانتا ہے، جتنے بھی اچھے لیڈر ہوں پاکستان کے، جتنے بھی محب وطن ہوں، اگر ان کے ساتھ ان کی مشینری میں ایسے لوگ شامل ہو جائیں جو پاکستان کے نام پہ دبا ہوں، پاکستان کے لیے جو کاز ہے بچانے کی اس کو نقصان پہنچانے والے ہوں، تو پھر عمران خان صاحب اکیلے ان کا آٹومیٹیکلی، جیسے میں نے بتایا کہ کپڑے پہ دبا لگ جائے تو کپڑے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک لیڈر جس کے متعلق پوری قوم یہ امید رکھ لے کہ یہ ہمارے ملک کو بچائیں گے، یہ ملک کو اٹھائیں گے، اور یہ ان کے ساتھ اگر ایک دو، اب انہوں نے خود ہی مثال دی عمران صاحب نے کہ
علیم خان ہو گیا، یا وہ دوسرے تھے جن کو کہتے تھے جی عمران خان صاحب کے جو بینک کارڈ ہیں، علیم دو بندے میرے نام نہیں ذہن، اب ان کی جو پریارٹیز تھیں وہ اپنے فائدے حاصل کرنا تھا، تو وہ علیحدہ ہو گئے عمران۔ اب پاکستانی قوم اس وقت سب سے زیادہ جو مذہب کو استعمال کرنا، مذہب کو ناجائز استعمال کرنا اور کمزور نہتی کمیونٹیز کا استحصال کرنا، یہ اس وقت پاکستانی قوم کے اندر یا پاکستان ملک کے اندر بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ اس کا آغاز 1974 سے بیسیکلی جو اقدام ہوئے پریکٹیکلی، وہ 1974 سے اس کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد جو لیڈر بھی آیا ہے، جو بھی، وہ سب کے سب جو ہیں انہوں نے اس کو ایک سے ایک بڑھ کے استعمال کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ساتھ ہی جو گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ورکشاپ ہے، گاڑیاں جو خراب ہوئی ہیں، اب یہ آگے آپ دیکھیں وہ پرائیویٹ کو لے کے آیا بندہ، یہ ان کی وہ جو کیا ہے گاڑیاں انشورنس، اگر کسی کی خراب ہو جائے تو وہ اٹھوانے کے لیے فون کرتے ہیں تو پھر وہ لیتے ہیں۔ بہرحال بات بتانے والی یہ تھی کہ اگر ایک کپڑے کے اوپر داغ لگ جائے تو سارا کپڑا خراب گندا ہو جاتا ہے۔ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ کابینہ میں یا جو جڑے ہوئے ہیں، ان کو اس بات کا کرنا پڑے گا خیال کہ وہ پاکستان کی کسی بھی ہمدرد کمیونٹی، اور پھر خاص طور پر ایسی کمیونٹی جس نے پاکستان کے بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا، جنہوں نے پاکستان کو بنایا۔ آج اگر تاریخ جو ہے، آج کی جنریشن کو اگر یہ تاریخ جو ہے بھلا دی گئی ہے، جان بوجھ کے ان کے ذہنوں سے نکال دی گئی، تو اس سے تاریخ ختم نہیں ہو جاتی۔ سارے بزرگان پاکستان، پرانے لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بنانے میں، پاکستان کو سنوارنے میں، اس کی حفاظت میں، پھر اس کا نام دنیا میں روشن کرنے میں کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں مین کردار ادا کیا، پھر اس کی حفاظت میں۔ اگر نہیں پتہ تو میں بتا دیتا ہوں، آغاز 1947 میں لے لیں، جماعت احمدیہ واحد کمیونٹی تھی جو مشترکہ طور پہ قائد اعظم کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور یہ جو آج کے مولوی پاکستان میں ہیں، ان کے آباء و اجداد سارے پاکستان کا پے بنانے پہ بھی گالیاں نکالتے تھے۔ پھر جب پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم جب چلے گئے چھوڑ کے بر صغیر کو، سیاست سے کنارہ کش ہو کے، تو ان کو منا کے جو لائے واپس، وہ بھی جماعت احمدیہ کے ایک مبلغ تھے، انہوں نے اپنے خلیفہ کی ہدایت پہ ان سے جا کے ملاقات کی، ان کو تیار کیا۔ یہ بڑی لمبی ہسٹری ہے۔ جی رمضان ختم ہو گیا، پرانی کیا کہتے ہیں روٹین شروع ہو گئی ہے۔ جی دوستو، بات ہم کر رہے تھے کہ کوئی بھی چیز جتنی بھی خوبصورت ہو، جتنی بھی اچھی لگ رہی ہو، وہ اس وقت تک اچھی لگتی ہے جب تک وہ پیور خالص ہو، اس کے ساتھ کوئی ملاوٹ نہ ہو، خالص دودھ ہو، اس میں اگر کچھ ایک قطرہ بھی گند کا پڑ جائے تو وہ سارا دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ عمران خان صاحب اگر پاکستان کے ہمدرد ہیں، پاکستان کے ساتھ وہ درد رکھتے ہیں، تو ان کو اپنے ارد گرد یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کوئی گند تو نہیں شامل ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ پیش آئی یہ بات کرنے کی کہ یہ جو بیان 2 دن پہلے ایک ان کے وزیر موصوف جو مذہبی غالباً مزیر تھے یا کیا تھے، علی محمد، مجھے پورا نام تو اس وقت نہیں ہے، وہ مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر اب ایک جلسے میں بیان دے رہے ہیں، جی میں نے قادیانیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ اب یہ والا جو بیان ہے، اس کی اگر تھوڑی سی ہسٹری میں چیک کریں، پیچھے چلے جائیں، تو یہ اس طرح کے جو بیان بڑے بڑے لیڈران جن کے ہاتھ میں پوری طاقت تھی، جن کو پوری اکثریت مل چکی تھی، وہ پورے کیا کہتے ہیں قوم کے بنے ہوئے تھے، اکثریت کے ساتھ آل ان آل، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی ہم نے قادیانیوں کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دیا۔ پھر ایک فکرہ اس کے بعد اگلے آنے والے ڈکٹیٹر نے کہا جی میں اس قادیانیت کے کینسر کو پوری دنیا سے جڑوں سے نکال دوں۔
مدد کینسر کو ختم کر. اب آپ جو حقیقت ہے اس کے برعکس ہوا کیا ہے. قائد ضیاء الحق نے جو آرڈیننس 1984 میں بنایا اس کے بعد کی ترقی جو جماعت احمدیہ کی ہے اس کا ذرا غور کر لیں اور اس سے پہلے جو پاکستان میں تھے جس وقت تک اس وقت کے ساتھ موازنہ کر لیں. باوجود اس کے کہ ہمارا پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تحت بعض کام ہوتے ہیں، لیکن اس تقدیر کے اندر جو لوگ بدنامی کما کے جاتے ہیں، دنیا کی لعنتیں لے کے جاتے ہیں، ان کا ایک کردار ہوتا ہے اور ایک کردار وہ ہوتا ہے جو دنیا کی نیک نامی کما کے جاتے ہیں. اب اس معاملے میں بھی بھٹو کا جو انجام ہوا اپنے ہی ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے سے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. پھر ضیاء الحق جس کو پوری طاقت کا زوم تھا، اس کو صرف یہ نہیں کہ وہ اپنے اس کے ساتھ امریکن سپورٹ بھی تھی، کیوں کہ اس نے امریکہ کا اعلی کار بن کے رشیا کے ساتھ جب وہ افغانستان میں مجاہدین کے ساتھ مل کے، لیکن اس کا آج تک اس کو سمجھ نہیں لگی امریکنز کو بھی کی اتنی ترقی کے ہوا کیا اس جہاز کے ساتھ جو کہ دنیا کا سیف ترین طیارہ تھا. اور وہ جب خدا کی منشاء سے کوئی کام ہوتا ہے نا، پھر یہ دنیاوی نظریں، دنیاوی تحقیقات دھری رہ جاتی ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا. اب یہ آج کا یہ جو نیا وزیر بنا یا اسلام مذہب کا ٹھیکیدار بن کے تو وہ اس طرح کے بیان دے رہا ہے، میں نے قادیانیوں کی، اس کا مطلب یہ نکلتا نظر آتا ہے کہ عمران کے پچھلے دور میں جو ظلم و زیادتی جماعت احمدیہ کے ساتھ روا رکھی گئی، جتنے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے اور حکومت نے یا اداروں نے اگر اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا اور وہ جنہوں نے یہ حرکات کی ان کو پکڑ کے نہیں سزا دی، اسی طرح جتنی مساجد کے اندر توڑ پھوڑ کروا کے منارے گرائے گئے یا ان کے محراب توڑوائے گئے اور ان کے اوپر سے جو کلمہ طیبہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اللہ کا رسول ہونے کی جو گواہی ہے جو دے کے انسان مسلمان بن جاتا ہے، اس کو توڑوایا گیا یا اس کے اوپر سیاہی پھروائی گئی اسلامی کنٹری، اسلامی ملک کے اندر. پھر جو قبرستانوں کے اوپر سے آیات لکھی ہوئی قرآنی وہ توڑوائی گئی. پھر مختلف قبرستانوں میں جو جھگڑے اور مذہب کے احمدیوں کے خلاف جو اقدامات ہوئے، اگر کہیں جگہوں پہ جابس کا معاملہ تھا، کلیدی عہدے تھے یا یہ وہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے کا سارا پیچھے جو اس کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت کیا گیا، جو بظاہر لگ رہا ہے. اگر ایسا ہوا ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ملی بھگت تو نہیں کہہ سکتے، ان کے علم میں یہ بات تھی کہ ان کو اس طرح سے اذیت پہنچانی ہے، اس طرح سے تکلیف پہنچانی ہے، ان کا دل دکھانا ہے، اور پھر یہ جو ہمارا سارا جو عمران خان صاحب کے لیے جو ہمدردیاں ہیں، وہ پاکستان کا محب وطن انسان ہو ہی نہیں سکتا جو ہسٹری کو جانتے بوجھتے ہوئے ایک ایسی کمیونٹی جو کہ جماعت احمدیہ ہے ان کے ساتھ ظلم روا رکھے. کیونکہ ایک کمیونٹی جس نے ملک کو بنانے سے پہلے اس ملک کے لیے کردار ادا کرنا شروع کر دیا، قائد اعظم کو منا کے لانا بر صغیر، پھر اس کے بعد اس تحریک کے فعال عمل، پھر اس تحریک کو جماعت احمدیہ میں ایک منظم نظام ہے، اس کو تحریک کی مدد کے لیے پوری بر صغیر میں کوشش، اور پھر پاکستان بننے کے بعد اس کی حفاظت کے لیے جتنے نامی گرامی جرنیل ہوئے، وہ ان میں احمدی جرنیلوں کا کردار. پھر جب پاکستان بن گیا اس کے بعد پوری دنیا کے اندر پہلے وزیر خارجہ جس نے نام پیدا کیا، ملک کا نام روشن کیا، آج بھی عرب کنٹریز اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، وہ احمدی ہونا. پھر اس کے بعد جو اپنا جنرلز کا تو میں نے آپ کو بتا دیا جنہوں نے وہ جنگوں میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک پیش کر دی. پھر اس کے بعد نام کو، اس ملک کا نام دنیا میں روشن کرنے میں جو نام دنیا میں پہچانیں گے وہ احمدی. اب ڈاکٹر عبدالسلام لے لیں،
پھر اس کے بعد اگر پیدائشی نہیں تو آج کل جو دنیا کے اندر معروف ترین ماہر معاشیات، وہ جن سے متاثر ہو کے عمران خان صاحب نے بھی اعلان کر دیا جی میں ان کو لے کے آؤں گا، اور پھر مولویوں کے پریشر میں آ کے بعد میں یو ٹرن لے لیا۔ اس سے بیسیکلی ایک چیز کلیئر ہے کہ جو بھی لیڈر پاکستان میں آتا ہے وہ مولویت زدہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کسی نہ کسی مولوی یا کسی نہ کسی کا اثر ضرور ہوتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور جب تک یہ کام رہے گا کوئی چانس نہیں ہے کہ ملک ترقی کر جائے، ملک جو ہے وہ اس حالت سے باہر آئے، کیونکہ جن ملکوں نے ترقی کی ہے ان سب نے مذہب کو استعمال نہیں کیا، مذہب کو بنیاد بنا کے لوگوں کے حقوق سلب نہیں کیے۔ یہ آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں۔ جب تک تمام کمیونٹیز کو برابر کے حقوق نہیں ملتے، اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے، ان کو انصاف نہیں ملتا، اس ملک کی ترقی کرنے کے چانسز بالکل زیرو ہیں، کیونکہ جس جگہ پہ انصاف نہیں ہوگا وہاں انارگی پھیلے گی، وہاں بددعائیں نکلیں گی۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ آج کا میرا خیال ہے جو وی لاگ جس کو ہم آج کے سوشل میڈیا میں کہتے ہیں ذرا لمبا ہو گیا، لیکن صبح کے جو مناظر ہیں، جو لوگوں کا، یہ دیکھیں ہر شخص، دنیا ٹرینوں کے ساتھ بھی ادھر ادھر جا رہی ہے، گاڑیوں کے ساتھ بھی جا رہی ہے، سائیکلوں کے ساتھ بھی جا رہی ہے، اور اسی طرح یہ اپنا باقی بسیں چلتی ہیں آپ نے دیکھی، یہ سارا ہے۔ اور یہ بڑی بڑی بلڈنگز تو آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر نیکسٹ ٹائم بات ہوگی۔ اور یہ جو معاملہ 2 دن سے چل رہا ہے، وہ جو ایک وزیر ان کے تھے اور آج کل ان کو ساتھ لے کے مختلف جلسوں پہ جاتے ہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کے ساتھ جو احمدیہ کمیونٹی ہے، انہوں نے کیا کردار ادا کیا، کیا کیا پاکستان کے ساتھ، پاکستان بنانے میں ان کا کردار، پاکستان کو حفاظت میں ان کا کردار، پاکستان کا نام دنیا میں روشن کرنے میں ان کا کردار، کس کس چیز کو یہ جٹلائیں گے۔ اور آج یہ بن گئے سیاستدان اور اپنی قوم کو اس راستے پر لے کے جا رہے ہیں جو تباہی کی طرف جاتا ہے، نہ کہ ترقی کی طرف۔ اللہ فہم اور عقل دے۔